حبیب صاحب کل جب اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے تو آپ کا یہ تاثر تھا کہ شاید یہ ایک نرمی ہے جو مذاکرات کے ضمن میں پاکستان تحریک انصاف کو مل رہی ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا وہ نہیں آ سکے سینٹ کے اجلاس میں، اور پھر سینٹ میں جو تقریریں ہوئیں ان میں بہت زیادہ تلخی تھی۔ اب آپ کو مذاکرات کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو وہ مستقبل ٹھیک لگ رہا ہے، اور میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ واقعات غیر معمولی طور پر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ مذاکرات کی ٹرین کو پٹڑی سے اتار دیں۔ جہاں تک اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر کا تعلق ہے تو وہ پہلی بار جاری ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد آج کی تاریخ تک نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد یہ ذمہ داری بن جاتی ہے اس اتھارٹی کی جس نے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے، اور پروڈکشن آرڈر جاری کرنے والے کون ہیں؟ چیئرمین سینٹ جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب، اور جب وہ پہلے سپیکر ہوا کرتے تھے اس وقت بھی انہوں نے کچھ لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے۔ اور اب یوسف رضا گیلانی صاحب کے دستخط کی اگر پاکستان کے اندر یہ اہمیت ہے، یعنی چیئرمین سینٹ کی، کہ اگر وہ کسی کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں اور وہ شخص جیل سے نکال کے ایوان میں پیش نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایوان کے لیے یہ تھوڑی سی تردد کی بات ہے، وہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم بڑی فکر کی بات ہے چیئرمین سینٹ کے لیے کہ ان کے دستخط سے جو ان کا دستوری حق ہے، جو دستوری فرض ہے، اور جس قرینے سے انہوں نے ادا کیا اس پہ چلیے اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیر لگا دی وغیرہ وغیرہ، لیکن جب دستخط کر دیے تو اس کے بعد پھر کیوں وہ نہیں آئے معزز رکن، ایوان میں کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ اب اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کیا وہ پنجاب حکومت پہ ذمہ داری ہے، یا وفاقی حکومت پہ ہے، یا کسی نے وہ نوٹس بر وقت پہنچایا نہیں جن لوگوں نے انہیں لے کے آنا تھا؟ تو یہ تو معاملہ مذاکرات کی بجائے یہ تو خود الجھ گیا ہے سینٹ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین سینٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اس معاملے کو پریس کرتی ہے، یا پھر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک سلائٹ ہے نا، یہ تو ایک سلائٹ ہے نا، مطلب اس کے لیے جو چیئرمین کا آفس ہے، سینٹ کے چیئرمین کا آفس، اس کی سلائٹ ہے نا، تو لہٰذا چیئرمین سینٹ کو اس پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ جو تند و تلخ تقاریر ہیں یہ ہوتی رہیں گی، اچھا ہاں، ان کے بارے میں پریشان یہ بھی ہوتی رہیں گی، یہ بھی ہوتی رہیں گی، اور مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، یہ بات ایسے ہی آگے بڑھے گی۔ اچھا حبیب صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے گزشتہ روز پشاور میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں خیبر پختونخوا کے، ان سے ملاقات کی۔ پہلے تو میں چاہوں گی کہ وہ جو ایک تصویر آج اخبارات میں شائع ہوئی اس پر آپ کامنٹ کریں کہ اسے دیکھ کر آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا، اور پھر ہم آرمی چیف کی گفتگو پر بھی دیکھیے اس تصویر میں چونکہ ایک طرف گورنر ہے اور ایک طرف وزیر اعلیٰ ہے، تو اس تصویر سے بہت سارے معنی نکالے جا سکتے ہیں، چونکہ نکالے جا بھی رہے ہیں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا آپس میں کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ جب ایسی جگہ پر بیٹھا ہوگا تو بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں یا بہت ساری امیدیں جگنے لگتی ہیں، تو اس میں یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ نہ تو اس سے کوئی امید پکڑنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات محض اس تصویر کی وجہ سے آسان ہو جائیں گی، اور نہ ہی اس سے کوئی مایوس ہونا چاہیے کہ جناب جیسے وزیر اعلیٰ نے کوئی اور کیمپ جوائن کر لیا۔ یہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت ہے، اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے سب لوگوں کو ملنا ہے، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ تو بالکل بدرجہ اولیٰ بیٹھنا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس میں سے کچھ سیاسی مطلب ہے، تو سیاسی مطلب تو میں اس میں کوئی نہیں دیکھتا۔ ہاں، جو باقی لوگوں سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اس میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ آرمی چیف صاحب سے ملے ہیں وہ سب وہ ہیں جو الیکشن لوز کر چکے ہیں، اور اگر خیبر پختونخوا کی سیاست میں دیکھا جائے تو اس میں ایک ہی فریق ہے جو کسی درجے میں امپورٹنٹ ہے، یعنی حکومت کے علاوہ، اور وہ فریق ہے جمعیت علماء اسلام۔ تو سب لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانے سے یہ تاثر تو بڑا اچھا ہے کہ چھوٹے ترین آدمی، یعنی جس کی کم ترین نمائندگی بھی ہے، اس سے بھی بات ہو رہی ہے، مطلب ایمل ولی خان صاحب۔ ایمل ولی خان صاحب نو ڈاؤٹ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو ایک وقت پہ پشتون سیاست میں بڑا اہم تھا، لیکن اس وقت ایمل ولی خان صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب نہیں ہوئے، وہ قومی اسمبلی کا الیکشن کئی بار وہ ہار چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے عام کارکنوں سے ہار چکے ہیں۔
اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے آپ کوئی حل تو نہیں ان سے اخذ کر سکتے, لیکن ایک اچھا میسج ڈیفینیٹلی اس سے جاتا ہے. اچھا حبیب صاحب, افغانستان کے حوالے سے گفتگو کی آرمی چیف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے, ہماری جو ایک کلیش ہے وہ صرف فتنہ الخوارج کے معاملے پر ہے کیونکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. یہ بہت ہی عمدہ بیان ہے, اور بڑی دیر بعد میرے کان سن گئے تھے, یہ سننے کے لیے ترس گئے تھے کہ کوئی ایسا بیان آئے افغانستان کے بارے میں, کیونکہ افغانستان کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارا رویہ رعونت پر مبنی ہے. ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں جو بالکل مناسب نہیں ہے, جو اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, وہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, اور اس سے آگے بھی ہو سکتے ہیں, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, اور کچھ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن افغانستان کے بارے میں جب ہم بات کریں اور ان کو کہیں کہیں احسان فراموش ہیں, کبھی کہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, کبھی کہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, تو اس طرح کے جب ہم تاثر دیتے ہی ہے ہماری ریاست یا ہماری حکومت, تو وہ ہم نہ پاکستان کے لیے اچھا کرتے ہیں نہ افغانستان کے لیے اچھا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا آپریٹو فقرہ جو ہے وہ یہ ہے, اگر کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے اور برادر اسلامی ملک ہے, بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں, تو یہ اس کا آپریٹو فقرہ ہونا چاہیے. یعنی یہ پہلے ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کے سالو کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں افغانستان کی مجبوریاں بھی سمجھنی چاہیے. افغانستان کے اندر جو موجودہ نگران حکومت ہے, وہ نگران حکومت ابھی اس طرح اتنی طاقتور بھی نہیں ہے جتنی پاکستان کی حکومت ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان بھی ریاستی اعتبار سے کوئی بہت بڑے مضبوط ملکوں میں تو شامل نہیں ہوتا نا. یہاں پر بھی پاکستان کے 2 صوبوں میں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں کئی علاقوں میں پولیس نہیں جا سکتی, وہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ویک ہے. تو ایسی صورت میں جب ہم ایک اسٹیبلشڈ ملک ہے, ہمارا ایک اسٹیبلشڈ سسٹم ہے, اور وہ اگر ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر پا رہا, تو افغانستان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فوری طور پر کچھ ایسا کرے کہ کوئی سوئچ ہے جس کو آف کر دیا جائے یا آن کر دیتا ہے, ایسی کوئی صورت وہاں پہ نہیں ہے. افغانستان کی حکومت کے سامنے اپنے بقا کے بھی مسائل درپیش ہیں, اور پھر وہ دنیا کے ساتھ آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری جو, یعنی میرے ذہن میں کئی الفاظ آ رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے پھر یہ جو ہم نے یہاں پہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ افغانستان کو آپ دھکا دے کے اپنے آپ سے بھارت کے قریب کر رہے ہیں. تو یہ اس اسٹریٹجی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری وزارت خارجہ کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. یہ جو ہر روز منہ اٹھا کے کہہ دینا افغانستان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کر دینا, اور ایک ایسی بات کر دینا جو ان ڈپلومیٹک ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ تعلق, ہمارا تعلق ایسے ہے جیسے انگلی کا اور ناخن کا. ٹھیک ہے, افغانستان کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو مجھے بھی برا لگے گا, کیونکہ افغانستان وہ ملک ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ قلب ایشیا ہے, یہ ایشیا کا دل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو خرابی ہوگی, وہ میں تو خود کو اس خطے میں, جو میں اس خطے کا شہری ہونے کے ناطے, اس خطے کا رہائشی ہونے کے ناطے, اس مٹی کی پیداوار ہونے کے ناطے, مجھے افغانستان سے شکوے کم ہیں, محبتیں زیادہ ہیں. اور ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں, اور ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں پاکستان کا استحکام افغانستان کے استحکام سے جڑا ہے. پھر جب جو بھی شخص ایسا سوچے افغانستان کے بارے میں, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو شہر لاہور ہے یہ ایک افغان کی وجہ سے داتا کی نگری کہلاتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمیں افغان سے ہمارا تعلق آج کا نہیں, جی پاکستان بننے سے پہلے کا میرا اور افغان کا تعلق ہے. آپ اس تعلق پاکستان کو تعلق کی خرابی کی وجہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے,